اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرواتا تھا۔ سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب کاموں سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ ستر اور 80 کی دہائی میں اس کی شہرت اور دولت کا اتنا چرچا تھا کہ شہزادیاں اور شہزادے اس کے ساتھ ایک کپ کافی پینا اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے۔ وہ کینیا میں موجود اپنے وسیع و عریض فارم ہاؤس میں چھٹیاں گزار رہا تھا کہ اس کی کم سن بیٹی نے آئس کریم اور چاکلیٹ کی خواہش کی۔ انہوں نے اپنا ایک جہاز بوئنگ 747 بمائے عملہ پیرس بھیجا، جہاں سے آئس کریم خریدنے کے بعد جنیوا سے چاکلیٹ لے کر اسی دن جہاز واپس کینیا پہنچا۔ اس کے ایک دن کا خرچہ $1 ملین تھا۔ لندن، پیرس، نیو یارک، سڈنی سمیت دنیا کے 12 مہنگے ترین شہروں میں اس کے لگژری محلات تھے۔ اسے عربی نسل کے گھوڑوں کا بے حد شوق تھا۔ دنیا کے کئی ممالک میں اس کے خاص استبل تھے۔ اس کی دی ہوئی طلاق آج تک دنیا کی مہنگی ترین طلاق سمجھی جاتی ہے، جب اس نے $875 ملین اپنی امریکی بیوی کے منہ پر مارے اور اسے طلاق دے دی۔ اس کی ملکیت میں جو یاٹ تھی وہ اپنے دور کی سب سے بڑی یاٹ تھی، جو اس وقت بادشاہوں کو بھی نصیب نہ تھی۔ اس یاٹ میں 4 ہیلی کاپٹر ہر وقت تیار رہتے تھے، جبکہ 610 افراد پر مشتمل خدام اور عملہ تھا۔ وہ یاٹ بعد میں ان سے برونائی کے سلطان نے خریدی۔ ان سے ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ تک پہنچی۔ ٹرمپ نے $29 ملین میں یہ یاٹ خریدی۔ اس کی اس یاٹ پر جیمز بانڈ سیریز کی فلموں سمیت کئی مشہور ہالی ووڈ فلمیں شوٹ کی گئیں۔ اپنی 50ویں سالگرہ پر اس نے اسپین کے ساحل پر دنیا کی مہنگی ترین پارٹی دی، جس میں دنیا کی 400 معروف شخصیات نے 5 دن تک خوب مستی کی۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن کی بیٹی کی ایک مسکراہٹ پر 60,000 پاؤنڈ مالیت کا سونے کا ہار قربان کر دیا۔ اسلحے کا بہت بڑا سوداگر تھا۔ ملکوں کے درمیان وہ اسلحے کی ڈیل اور معاہدے کرواتا تھا۔ سعودی عرب اور برطانیہ کے درمیان اس نے $20 ارب کے معاہدے کرائے۔ شراب اور شباب اس کی کمزوری تھی۔ 4 جائز اور 8 ناجائز بیگمات اس کے عقد میں تھی۔ یتیموں پر دست شفقت رکھنا، بیواؤں کا خیال رکھنا، مسکینوں کی مدد، سیلاب اور زلزلوں میں انسانی ہمدردی کے تحت فلاحی کام، ان سب کاموں سے اسے سخت الرجی تھی۔ اس کا یہ جملہ مشہور تھا کہ آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی کفالت کی ذمہ داری مجھے نہیں سونپی۔ 80 کی دہائی میں وہ $40 ارب کے اثاثوں کا مالک تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی کھینچ لی۔ اب تنزل و انحطاط کی طرف اس کا سفر شروع ہوا۔ اربوں ڈالرز کی مالیت کے اس کے ہیرے سمندر میں ڈوب گئے۔ کاروبار میں خسارے پہ خسارہ شروع ہوا۔ قرضے پہ قرضہ چڑھا۔ سب اثاثے فروخت کر ڈالے۔ اس کے دوست احباب، اس کے چاہنے والوں نے اس سے نظریں پھیر لی۔ یہ ایک لمبی مدت گمنامی کے پاتال میں چلا گیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ کہاں ہے۔ پھر ایک دن یہ لندن میں کسی سعودی تاجر کو ملا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اس تاجر سے کہا، وطن واپس جانا چاہتا ہوں لیکن کرایہ نہیں ہے۔ اس سعودی تاجر نے اکانومی کلاس کا ٹکٹ خریدا اور اسے دیا اور یہ جملہ کہا، اے عدنان، اللہ تعالیٰ نے فقیروں اور غریبوں پر مال خرچ کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ٹکٹ بھی صدقہ سمجھو۔ اپنے دور کا یہ کھرب پتی شخص صدقے کی ٹکٹ پر عام مسافروں کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کر جدہ پہنچ گیا۔ اس عرب پتی تاجر کا نام عدنان خاشقی تھا۔ یہ عرب نژاد ترکی تھا۔ اس کی پیدائش
मक्का मुकरमा में हुई थी, उसका वालिद शाही तबीब था। ये शख्स तुर्की में कत्ल हुए सहाफ़ी जमाल खाशगी का चचा था। 2017 में इसका इंतकाल हुआ। जब इस शख्स की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो यकीन कीजिए इंसान हिल कर रह जाता है कि अल्लाह ताला के इंसाफ पर इतना ईमान पुख्ता हो जाता है। याद रखें, आप जितने भी ताकतवर हैं, आप जितने भी सरवतमंद हैं, अल्लाह ताला के आगे बहुत कमज़ोर हैं। अपनी दौलत और ताकत को कभी बगावत के लिए इस्तेमाल ना कीजिएगा। डिस्कवर विजडम की आज की स्टोरी उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिएगा और मज़ीद इस तरह की स्टोरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।